السلام علیکم. آئی ہوپ کہ لاسٹ لیکچر جو تھا پوائنٹرز پر وہ کافی ریویلنگ تھا. آج کا جو لیکچر ہے وہ سم ہاؤ بیس کرے گا اس لیکچر میں حاصل کردہ نالج کے اوپر. ہم اس کو ایز اے پری ریکویزٹ لیں گے. ہم ویل نو مور ڈسکس سمپل پوائنٹرز. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں دو بہت اہم کانسیپٹس ڈسکس کیے جائیں گے. ایک پہلا کانسیپٹ جو ہے وہ ارے پوائنٹرز کا ہے اور دوسرا پوائنٹرز ٹو فنکشنز کا. یہ کانسیپٹ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ارے پوائنٹرز اور پوائنٹرز ٹو فنکشنز ان دونوں کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہے. نارملی جو انٹرمیڈیٹ لیول پروگرامرز ہیں وہ ان دو کانسیپٹس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ موسٹ آف دا ڈاکیومنٹیشن لیکس دا ڈسکرپشن اباؤٹ دیز کانسیپٹس. بہت ساری کتابوں میں ان کانسیپٹس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل آپ نہیں پائیں گے. تو ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ ارے پوائنٹرز اور پوائنٹرز ٹو فنکشنز کے بارے میں ہے. سو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم ذرا سی بات کر لیں پوائنٹر ویریبلز اور پوائنٹر کانسٹنٹس کے بارے میں. ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ پوائنٹر ویریبل ایک ایسا ویریبل ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایڈریسز اسٹور کروا سکتے ہیں. ہم نے ایڈریس آپریٹر بھی یوز کیا. سو ایڈریس آپریٹر سے حاصل ہونے والا ایڈریس جو ہے وہ ایک ڈیجٹ ہوتا ہے, کسی بائٹ کا ڈیجیٹل ایڈریس ہوتا ہے, ایک نمبر ہوتا ہے. اسے آپ پوائنٹر کانسٹنٹ کہتے ہیں اور جہاں وہ ایڈریس آپ اسٹور کرتے ہیں اسے آپ پوائنٹر ویریبل کہتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ نے ایک ارے لیا ہوا ہے سنگل ڈائمینشنل. ارے کا نام اے ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, اور اس کا سائز ہے 5. آپ نے انٹیجر ارے 5 سائز کا ڈکلیئر کیا, اس کا نام اے ہے. تو 5 سائز کا ارے جب آپ ڈکلیئر کریں گے تو انٹیجر چونکہ 4 بائٹس کا ہوتا ہے تو ارے 20 بائٹس لے گا. اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہ والا ارے جو ہے یہ میموری میں ایڈریس 452 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یعنی اس ارے کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کی فرسٹ بائٹ جو ہے وہ ایڈریس 452 پر ہے, اور اس سے آنورڈز انکریزنگ 453 454 سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جو 452 میں نے کہا ہے لاسٹ ٹائم لیکچر کے اینڈ میں میں نے ایک آپ کو ٹپ دی تھی کہ تمام ریم ایڈریسز نارملی ہیکسا ڈیسیمل ڈیجٹس میں ہوتے ہیں, تو یہ 452 بھی ایک ہیکسا ڈیسیمل ایڈریس ہے. ہم اس کو ہیکسا ڈیسیمل نوٹیشن میں لکھ رہے ہیں. تو سی لینگویج کی اسپیسیفکیشن یہ کہتی ہے کہ ایک سنگل ڈائمینشنل ارے کا جو نام ہوتا ہے, جیسے اس ارے کا نام اے ہے, وہ اس کے پہلے ایلیمنٹ کا سٹارٹنگ ایڈریس ہوتا ہے. یعنی یہ ارے جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ایڈریس 452 سے, تو اے جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس ایڈریس کو. فردر مور یہ ایک پوائنٹر کانسٹنٹ ہے, یعنی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں جہاں جہاں اے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایڈریس 452 ہیکساڈیسیمل. اب اگر آپ ان ڈائریکشن کریں, ہم لکھتے ہیں اسٹار اے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب اے جو ہے وہ ایڈریس ہے 452, ایک پوائنٹر کانسٹنٹ ہے, ایک ایڈریس ہے, اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے پوائنٹر ٹو انٹیجر. چونکہ رے انٹیجر ٹائپ کا ہے تو اس کا ہر ایلیمنٹ بھی انٹیجر ہوگا, تو پہلے ایلیمنٹ جو کہ ایک انٹیجر ہے تو پہلے ایلیمنٹ کا جو ایڈریس ہوگا وہ پوائنٹر ٹو انٹیجر ہوگا. سو اب ان ڈائریکشن کرنے سے پہلا ایلیمنٹ ایکسس ہونا چاہیے, یعنی جب آپ اسٹار اے لکھتے ہیں تو اس سے آپ کا کمپیوٹر یہ انسٹرکشن پرسیو کرتا ہے کہ یہ جو ایڈریس ہے اس پہ جاؤ اور اس کو ایز این انٹیجر 4 بائٹس, اس سے یہاں سے شروع ہونے والی 4 بائٹس کو ایز انٹیجر ایکسس کرو. لیکن آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سی لینگویج میں کسی بھی ارے کا سٹارٹنگ ایلیمنٹ جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے اے آف 0 اے سب 0 کر کے لکھ سکتے ہیں. سملرلی اگلے ایلیمنٹ کو اے آف 1 لکھیں گے, 2 3 اور 4 سے آگے آپ نہیں جا سکتے اس پرٹیکولر کیس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارے کا سائز ہے 5 اور جو پہلے ایلیمنٹ کا سبسکرپٹ ہے وہ 0 ہے, تو میکسیمم کا سبسکرپٹ 4 ہو سکتا ہے. یعنی ہم یوں کہہ لیتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی کہ سی لینگویج کے تمام اریز 0 بیسڈ ہوتے ہیں. ان کی لوور لمٹ سبسکرپٹ کی 0 ہوتی ہے اور سبسکرپٹ کی اپر لمٹ 4 ہوتی ہے. سوری, اگر ارے کا سائز 5 ہے تو 4 ہوگی, یا ارے کا سائز n ہے تو n-1 ہوگی. جی, تو اب ہم تھوڑا سا پوائنٹر ارتھمیٹک کرتے ہیں اپنے ارے کے نام اے کے اوپر.
میں نے آپ کو بتایا کہ اے جو ہے ایک پوائنٹر کانسٹنٹ ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے انٹ اسٹار یا پوائنٹر ٹو انٹیجر. تو پوائنٹر ارتھمیٹک کے رولس کے مطابق اگر میں اس میں 1 ایڈ کر دوں تو کتنی بائٹ اسکپ ہوں گی. یہ پوائنٹر جو ہے یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹر جو ہے اے جو ایڈریس ہے یہ کس کو پوائنٹ کر رہا ہے, ایک انٹیجر کو, اس ارے کے پہلا ایلیمنٹ جو ایک انٹیجر ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے. تو اس میں 1 ایڈ کرنے سے اس انٹیجر جتنی بائٹس اسکپ ہوں گی. یہ پوائنٹر اس سے 4 بائٹس آگے چلا جائے گا. اور اب اگر میں انڈائریکشن کرتا ہوں یعنی میں لکھتا ہوں اسٹار اے پلس 1 تو اس سے ارے کا ایلیمنٹ نمبر 1 ایکسس ہوگا. پہلا ایلیمنٹ نمبر 0 اور دوسرا ایلیمنٹ نمبر 1 ایکسس ہوگا. یعنی لوزلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں جو اسٹیٹمنٹس ہیں اسٹار اے پلس سم تھنگ, فار ایگزامپل اے پلس آئی اور اے سبسکرپٹ آئی, دونوں اکویولنٹ ہیں اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی. یہاں پہ ایک بہت اہم سوال آتا ہے کہ یہ سبسکرپٹ آپریٹر کا کیا بہیویئر ہے. تو میں یہاں بھی بتاتا چلوں کہ جو سبسکرپٹ آپریٹر ہے اس کی 2 ریکوائرمنٹس ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ کوئی پوائنٹر ہونا چاہیے, جیسے اے تھا, پوائنٹر کانسٹنٹ ہو یا پوائنٹر ویریبل ہو ڈزنٹ میٹر, لیکن اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک پوائنٹر ہونا چاہیے. ہم اپنے موجودہ کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں. اور سبسکرپٹ کے جو بریکٹس ہیں ان کے درمیان میں یو مسٹ ہیو این انٹیجر. آپ کے پاس ایک انٹیجر یا انٹیگرل ایکسپریشن یعنی 1 جمع 2 کوئی ایکسپریشن لکھیں جس کا جواب ایک انٹیجر آتا ہو, وہ ہونا چاہیے. یہ چیز ایک بہت انٹرسٹنگ بات سجیسٹ کرتی ہے. تھوڑا انتظار کیجئے, ہم ایک اور ویریبل لیتے ہیں پی ٹی آر جس کی ٹائپ ہے پوائنٹر ٹو انٹیجر. اے جو ہے اٹس اے پوائنٹر کانسٹنٹ, پی ٹی آر اٹس اے پوائنٹر ویریبل. تو ہم لکھ سکتے ہیں پی ٹی آر از اکول ٹو اے. اس سے کیا ہوگا, پی ٹی آر میں اے جو ایڈریس ہے فرسٹ ایلیمنٹ کا 452 وہ پی ٹی آر میں اسائن ہو جائے گا. اب سبسکرپٹ آپریٹر کی جو ہم نے ابھی بات کی تو آپ بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں پی ٹی آر آف 0, پی ٹی آر آف 1, پی ٹی آر آف 2. کیونکہ ہوگا کیا, اگر آپ لکھتے ہیں پی ٹی آر آف 1 فار ایگزامپل تو یہ ٹرانسلیٹ ہوگا ان ڈائریکشن اسٹار, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, اسٹار پی ٹی آر پلس 1 از اکول ٹو وٹ ایور جو بھی آپ اسائن کروانا چاہیں. پی ٹی آر پوائنٹر ٹو انٹیجر ہے, اس میں 1 ایڈ کرنے سے وہ 4 بائٹ اسکپ کرے گا. پھر آپ ان ڈائریکشن کر رہے ہیں تو ایکچولی یہ ارے کا فرسٹ ایلیمنٹ ایکسس کرے گا. جی, تو یہاں پہ کنکلوژن کیا ہوا, آپ سبسکرپٹ آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے جس طرح ارے کے ایلیمنٹس ایکسس کر رہے تھے تو آپ یہ پوائنٹر کانسٹنٹ سے بھی کر سکتے ہیں, پوائنٹر ویریبل سے بھی کر سکتے ہیں. سبسکرپٹ آپریٹر کا یہ بہیویئر ہم ابھی تھوڑی دیر میں مزید ایکسپلین کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے کہ کمپائلر آپ کے پروگرام میں جہاں جہاں بھی ارے کا نام اے دیکھے گا ایکچولی اس کا مطلب کیا ہوگا, اسٹارٹنگ ایڈریس آف دا ارے 452 ان دس کیس. یعنی آپ کے پروگرام میں اے نام کا کوئی ویریبل یا کوئی سمبل ایگزسٹ نہیں کرے گا. ایکسیکیوٹیبل پروگرام میں اے کا مطلب ہے 452, دیر ول بی نو اے, وہ صرف وہاں پہ 452 ہوگا. یعنی اگر میں اسٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں پی ٹی آر از اکول ٹو اے تو اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو ایکچولی کمپائل ہو کے کچھ اس طرح کی چیز ایکسیکیوٹ ہوگی کہ پوائنٹر ویریبل پی ٹی آر میں ایڈریس رکھواؤ 452. یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر میں لکھوں اے از اکول ٹو پی ٹی آر, اس سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آر کی ویلو اے کو اسائن ہو جائے. But that's not all. ہم نے ابھی جو بات کی اس کی روشنی میں A is equal to PTR ٹرانسلیٹ ہوگا ایکچولی 452 ایڈریس 452 is equal to PTR. یعنی آپ ایک کانسٹنٹ کو ایک ویریبل اسائن کروا رہے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے. اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی لیفٹ سائڈ پہ ایک میموری لوکیشن ہونا ضروری ہے جس کی ڈیٹا ٹائپ میچ کرتی ہو رائٹ سائڈ سے. سو کمپائلر آپ کو ایرر دے گا. ٹیل می کہ وہ ایرر کیا ہوگا. جی, ہم نے کہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سبسکرپٹ آپریٹر سے دور جا رہے ہیں, پھر واپس آئیں گے. تو ہم واپس آ چکے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اے آف اسی پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں اے آف 2 لکھتے ہیں
اور آپ پی ٹی آر آف یا سبسکرپٹ 2 لکھتے ہیں. تو ان میں فرق کیا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کریں. میں نے اسکرین پہ بھی لکھ دیا ہے. اے آف 2 کا مطلب ہوگا اسٹار انڈائریکشن اے پلس 2, اور پی ٹی آر آف 2 کا مطلب ہوگا انڈائریکشن یعنی اسٹار پی ٹی آر پلس 2. دونوں اسٹیٹمنٹس کیا کریں گی, ارے کا وہی ایلیمنٹ نمبر 2 زیرو بیسڈ موڈیفائی کریں گی. لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہے. پہلے ایکسپریشن کے اوپر غور کیجئے, اس میں کتنے کانسٹنٹس ہیں. اے ایک کانسٹنٹ ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ کمپائلر ایکچولی اے کوئی چیز نہیں ہے, اے کی جگہ 452 لکھا جائے گا. سو ہوگا کیا, اس پرٹیکولر ڈیجیٹل ایڈریس میں پوائنٹر کانسٹنٹ 452 میں 2 ایڈ کیا جائے گا, اور اس 2 پوائنٹر ارتھمیٹک کے تھرو ایڈ کیا جائے گا. 8 بائٹس اسکپ ہوں گی اور آپ ارے کے اس ایلیمنٹ پہ چلے جائیں گے. لیکن نچلی والی اسٹیٹمنٹ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اس میں پی ٹی آر ایک پوائنٹر ویریبل ہے, تو ایکچولی اٹ ول گو ٹو دا ویریبل پی ٹی آر, پوائنٹر ویریبل پی ٹی آر میں جا کے وہاں سے ایڈریس ریڈ کرے گا, اس میں پوائنٹر ارتھمیٹک کے تھرو 2 ایڈ کرے گا جس سے 8 بائٹ اسکپ ہوں گی, پھر انڈائریکشن ہوگی اور وہ پرٹیکولر ایلیمنٹ جو ارے کا ایلیمنٹ ہے وہ ایکسس ہوگا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی والی اسٹیٹمنٹ میں کوئی ریڈ آپریشن نہیں ہے. اے جو ہے جو کہ کانسٹنٹ تھا اس لیے کوئی چیز ریڈ نہیں ہوئی, بلکہ صرف ایک انڈائریکشن کی وجہ سے ایک رائٹ آپریشن ہوا ہے میموری میں, جو ہم نے ارے کے ایلیمنٹ میں جا کے کوئی اپنا نمبر لکھوایا تھا. لیکن دوسری والی اسٹیٹمنٹ میں ایک ریڈ آپریشن بھی انوالوڈ ہے. پی ٹی آر میں سے ویلو ایڈریس ریڈ ہوا ہے اور پھر آپ نے پوائنٹر ارتھمیٹک پرفارم کیا, پھر انڈائریکشن ہوئی تو ایک, پھر اس کے بعد رائٹ آپریشن. سو دوسری اسٹیٹمنٹ میں دیر از 1 ریڈ آپریشن اینڈ اکولی 1 رائٹ آپریشن. سو یہ بہیویئر ہے آپ کے سبسکرپٹ آپریٹر کا ود پوائنٹر کانسٹنٹس اینڈ پوائنٹر ویریبلس. تو یہ بات تھی سنگل ڈائمینشنل ارےز کے بارے میں, یعنی ایک 1 ڈائمینشنل ارے کا جو نام ہوتا ہے وہ پوائنٹر ہوتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ ارے آف انٹیجرز تھا تو اس کا نام اے جو تھا اٹ واز اے پوائنٹر کانسٹنٹ اینڈ واز اے پوائنٹر ٹو انٹیجر. یعنی اگر میں اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ کو بتاؤں تو سی لینگویج کے سنٹیکس کو یوز کرتے ہوئے پوائنٹر ٹو انٹیجر کو ہم انٹ اسٹار لکھتے ہیں. اب آتے ہیں 2 ڈائمینشنل ارےز کی طرف, جہاں سے ہمارا آج کا پہلا ٹاپک اسٹارٹ ہوگا. ہم اس کو اچھی طرح سے ڈسکس کریں گے, وہ ہے ارے پوائنٹرز کا. ایک 2 ڈائمینشنل ارے لیتے ہیں انٹ اے 3 5 جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب میں اس ارے کو جو میں نے 2 ڈائمینشنل ارے لیا ہے اے آف 3 آف 5 3 x 5 کا ارے ہے, اس کو میں اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں کہ 3 روز اور ہر رو میں 5 ایلیمنٹس. تو میں اس کو کچھ اس طرح سے بھی پرسیو کر سکتا ہوں کہ اٹس این ارے آف ارےز, یعنی ایک 2 ڈائمینشنل ارے ہے یہ, جس میں فردر 3 سنگل ڈائمینشنل ارےز ہیں, اور وہ ان میں سے ہر ایک سنگل ڈائمینشنل ارے 5 ایلیمنٹس کا ہے. یعنی ایک 2 ڈائمینشنل ارے کو ہم ارے آف ارےز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو تھی کنسپچل بات. اب ہم اس 2 ڈائمینشنل ارے کا کوئی ایلیمنٹ ایکسس کرتے ہیں, جس طرح آپ سی لینگویج میں لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا ایک ایلیمنٹ ایکسس کرتا ہوں اے آف 1 آف 4, یعنی کہ رو نمبر 1 کے اندر ایلیمنٹ نمبر 4, یعنی کہ, اور یہ دونوں زیرو بیسڈ ہیں, یعنی کہ پہلی رو کو ہم رو نمبر 0 کہہ رہے ہیں اور ہر رو کا پہلا ایلیمنٹ نمبر 0 کہلائے گا. سو ہم ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں اے آف 1 آف 4, یعنی رو نمبر 1 کا ایلیمنٹ نمبر 4. ہم نے سبسکرپٹ آپریٹر کی بات کی, تو ابھی میں اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہوں. یہاں پہ 2 سبسکرپٹ آپریٹرز اویلیبل ہیں. پہلا جو سبسکرپٹ آپریٹر لیفٹ سائڈ پہ ہے دیٹ ول بی ایویلویٹڈ فرسٹ. جس طرح کمپیوٹر جو ہے وہ ایک وقت میں صرف ایک آپریشن پرفارم کرتا ہے, تو ایک وقت میں صرف ایک آپریٹر ایویلویٹ ہوگا. سبسکرپٹ آپریٹر لیفٹ ٹو رائٹ ایویلویٹ ہوتا ہے. یہ آپ کی سی لینگویج کی انفارمیشن ہے, یو کین جسٹ کنفرم اٹ. سو اے آف 1 آف 4 کو اگر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ریزالو کروں تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ اے +1 ان ڈائریکشن اور اس کے ساتھ سبسکرپٹ 4. مزید ریزالو کریں اس کو تو یہ کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے بنے گی. ان ڈائریکشن, دین اگین ان ڈائریکشن اے +1 اور پھر +4, یعنی آپ اے میں 1 ایڈ کر رہے ہیں, ان ڈائریکشن کر رہے ہیں, پھر آپ اس میں 4 ایڈ کر کے پھر ان ڈائریکشن کر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا.
جو ارے کا نام ہوتا ہے ٹو ڈائمینشنل ارے کا, آئی ایم گوئنگ ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ ناؤ, کہ ٹو ڈائمینشنل ارے کا جو نام ہے, دس از دا ایڈریس آف دا فرسٹ رو ان دیٹ ارے. جس طرح سنگل ڈائمینشنل ارے میں ارے کا نام واز دا ایڈریس آف دا فرسٹ ایلیمنٹ, تو اب ٹو ڈائمینشنل ارے کا نام از دا ایڈریس آف دا فرسٹ رو. سنگل ڈائمینشنل ارے کے نام میں جب آپ 1 ایڈ کرتے تھے تو ایک ایلیمنٹ جتنی بائٹس وہ پوائنٹر اسکپ کرتا تھا. لیکن ٹو ڈائمینشنل ارے کے جو ہم ابھی کیس دیکھ رہے ہیں, اس میں جب آپ 1 ایڈ کریں گے تو پوائنٹر ارتھمیٹک کے رولز کے مطابق پوری رو اسکپ ہوگی. یعنی جو ہم نے ابھی ایکسپریشن لکھا ہے اسکرین کے اوپر, اس میں a+1 پوری رو ارے کی پوری ایک رو یعنی 5 انٹیجرز اسکپ کر دے گا. اس کے بعد ہم انڈائریکشن کرتے ہیں. ایکچولی ٹو ڈائمینشنل ارے کا جو نام ہے, جیسے میں نے بتایا, اٹس دا ایڈریس آف دا فرسٹ رو. لیکن انڈائریکشن کے بعد اٹ بیکمز دا ایڈریس آف 1 ایلیمنٹ. یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں, پوائنٹرز کے ساتھ ایک کانسیپٹ آتا ہے, ان کی ایک طرح سے کاؤنٹنگ یونٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ٹو ڈائمینشنل ارے کا جو نام ہے یہ ایڈریس آف دا فرسٹ رو, اس میں جب آپ ایڈیشن پوائنٹر ارتھمیٹک پرفارم کریں گے تو یہ پوری روز اسکپ کرے گا. لیکن فرسٹ انڈائریکشن کے بعد یہ روز کی بجائے کسی بھی رو کے اندر ایلیمنٹس اسکپ کرنا شروع کر دے گا. یعنی اگر میں نے لکھا ہے *a+1, سو اب ہوا کیا, اس نے پہلی ایک رو اسکپ کی, ایک انڈائریکشن کے بعد اب یہ پہلی رو اسکپ کرنے کے بعد دوسری رو کے ایلیمنٹس اسکپ کرے گا. سو اب جب میں +4 لکھوں گا تو یہ سیکنڈ رو کے اندر 4 ایلیمنٹس اسکپ کرے گا, 4 انٹیجرز یا 16 بائٹس اسکپ کرے گا, اور اس سے اگلا والا انٹیجر ایکسس کرے گا. سو ایسے پوائنٹرز, جس طرح کہ ارے ٹو ڈائمینشنل ارے کا نام ہے, ایسے پوائنٹرز ارے پوائنٹرز کہلاتے ہیں. اس کا سینٹیکس بہت انٹرسٹنگ ہے, میں اس کو اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں. کچھ کمپائلرز جو ہم نے ابھی ٹو ڈائمینشنل ارے لیا, انٹ a(3)(5), تو اے کی ڈیٹا ٹائپ کو کہیں گے پوائنٹر ٹو اے رو آف سائز 5. تو اس کی ڈیٹا ٹائپ وہ بتائیں گے انٹ 5*, جبکہ کچھ کمپائلرز کو کہیں گے انٹ *5. یہ دونوں سینٹیکس میں لکھ رہا ہوں. لیکن جو زیادہ اسٹینڈرڈ یوز ہوتا ہے یا جو ٹولز آپ یوز کریں گے, ان میں ہم انٹ *5 جو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا اسکرین کے اوپر, اس کو ہم یوز کریں گے. تو ہم نے بات کی کہ ٹو ڈائمینشنل ارے کا نام از دا ایڈریس آف دا فرسٹ رو آف دیٹ پرٹیکولر ارے. ہماری اس ایگزامپل میں جو پہلی رو تھی اس کا سائز تھا 5 ایلیمنٹس. سو اٹ واز دا ایڈریس آف اے رو آف سائز 5, اور 5 انٹیجرز ہیں. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. اب ہم ایک اور اپنا جو 1 ڈائمینشنل ارے کی میموری تھی اس کو ریکال کرتے ہیں, اور وہی چیز یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم نے 1 ڈائمینشنل ارے کے کیس میں ایک پوائنٹر لیا تھا PTR, اور اس میں ارے کا نام چونکہ پوائنٹر کانسٹنٹ تھا اس کو اسائن کروا دیا. تو ہم وہی کام یہاں پہ کرنا چاہیں گے. ہم ایک پوائنٹر ویریبل PTR لینا چاہ رہے ہیں جس میں ہم ارے کا نام A جو پوائنٹر کانسٹنٹ ہے, ایڈریس آف دا فرسٹ رو, وہ ہم اسائن کروانا چاہ رہے ہیں. تو ہمارا کوشچن یہ ہے کہ اس پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی. ہماری اب تک کی ڈسکشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ ہونے چاہیے پوائنٹر ٹو اے رو آف سائز 5 آف انٹیجرز. یعنی PTR کو ایک ایسا پوائنٹر ہونا چاہیے جو پوائنٹ کر رہا ہو 5 انٹیجرز کی ایک رو کو. تو اس کو ہم اسکرین پہ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں. اگر آپ PTR کو ایک نارمل ڈبل پوائنٹر لیں گے اور اس میں اے اسائن کریں گے, 2 ڈائمینشنل ارے کا نام اسائن کریں گے, تو آپ کو ڈیٹا ٹائپ مس میچ کا ایرر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارے کا نام, 2 ڈائمینشنل ارے کا نام از دا ایڈریس آف دا فرسٹ رو, یعنی اٹس این ارے پوائنٹر. لیکن آپ کا کوئی دوسرا پوائنٹر, جیسے ہم نے سنگل یا ڈبل پوائنٹرز کی بات کی ہے, وہ نارمل پوائنٹرز ہیں. اس کو ہم ایک سٹیپ آگے لے کے چلتے ہیں.
پھر بات اور کلیئر ہو جائے گی. ہم اب ایک 3 ڈائمینشنل ارے لیتے ہیں, انٹ اے 2 3 5. اس کو اگر آپ کنسپچولی دیکھیں تو یہ جو 3 ڈائمینشنل ارے ہے اس میں 2 پیجز ہیں. جو فرسٹ ڈائمینشن ہے اس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ 2 پیجز ہیں, اور ہر پیج کے اوپر 3 روز اینڈ 5 کالمز آر دیئر. یعنی 2 پیجز اور ہر پیج کے اوپر 3 روز اینڈ 5 کالمز. ٹوٹل ایلیمنٹس کتنے ہوئے اس 3 ڈائمینشنل ارے میں؟ جی ہاں, 2 ملٹیپلائڈ بائی 3 ملٹیپلائڈ بائی 5, اتنے انٹیجرز یہ 3 ڈائمینشنل ارے اسٹور کر سکتا ہے. اب ہم نے سیکنڈ اپنے دوسری 2 ڈائمینشنل ارے کے بارے میں بات کی تھی کہ جی نیم آف اے 2 ڈائمینشنل ارے از دا ایڈریس آف دا فرسٹ رو. 1 ڈائمینشنل ارے کے کیس میں اٹ واز دا ایڈریس آف دا فرسٹ ایلیمنٹ. اس کے بعد 2D میں اٹ واز دا ایڈریس آف دا فرسٹ رو. تو ہم اسی طرح سے ایک اسٹیپ اور آگے آتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کنسپچولی کہ دا نیم آف اے 3 ڈائمینشنل ارے از دا ایڈریس آف دا فرسٹ پیج ان دیٹ ارے. یا اس کو مزید پریسائز کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس پرٹیکولر ارے میں جو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کا نام جو ہے از دا ایڈریس آف دا فرسٹ پیج آف سائز 3x5 آف دیٹ ارے. یعنی ایک پیج آف انٹیجرز کا پوائنٹر ہے اور اس پیج کا سائز ہمیں اسپیسیفائی کرنا ہوگا 3x5. اس کو سنٹیکس وائز ہم اسی سنٹیکس کو یوز کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھیں گے, انٹ اسٹار بریکٹ 3 اینڈ بریکٹس میں 5. اور یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اٹس این ارے پوائنٹر جو کہ ایک پیج کو پوائنٹ کر رہا ہے. اس کو ہم ایک اور ڈائمینشن سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جس طرح ایک 2 ڈائمینشنل ارے کو ہم نے ارے آف اریز کہا تھا, ایک 2D ارے ہے, اس کو آپ روز میں اگر سپلٹ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں 3 روز ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں 3 1 ڈائمینشنل اریز ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک 3 ڈائمینشنل ارے کو اگر آپ پیجز میں کاٹیں, سپلٹ کریں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس والے 3 ڈائمینشنل ارے میں 2 2 ڈائمینشنل اریز ہیں اور ان دونوں 2 ڈائمینشنل اریز کا سائز 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 ہے. مزے کی بات؟ جی ہاں. اور وہ جو 3x5 کے دونوں 2 ڈائمینشنل اریز ہیں وہ ان میں سے ہر ایک ارے کے اندر 3 سنگل ڈائمینشنل اریز ہیں جن کی لینتھ 5 ہے. اوکے, سو اب ہم اس کو تھوڑا سا سمپل کرتے ہیں. ہم نے جو پوائنٹر لکھا تھا انٹ اسٹار 3 5, اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس اے پوائنٹر ٹو اے پیج جس کے اندر 3 روز اور 5 کالمز ہیں. لہذا یہ بھی ایک ارے پوائنٹر ہے. اب ہم اس پرٹیکولر ارے کے اندر کوئی ایک ایلیمنٹ ایکسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ارے پوائنٹرز کس طرح بہیو کرتے ہیں. اب ہم اس 3 ڈائمینشنل ارے کا کوئی ایک ایلیمنٹ ایکسس کرتے ہیں. میں لکھتا ہوں a of 1 of 2 of 4, اور اس کو اب میں کچھ اس طرح سے پڑھوں گا کہ پیج نمبر 1, ہم 0 بیسڈ بات کر رہے ہیں تو پہلا پیج نمبر 0 ہوگا. ہم a of 1 2 4 جب ہم لکھتے ہیں تو اسے میں کچھ یوں کہوں گا کہ پیج نمبر 1 میں رو نمبر 2 کے اندر ایلیمنٹ نمبر 4 ایکسس کرو. جو پروسیجر ہم نے پیچھے فالو کیا تھا اس کو میں اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں. ہم ایک ایک کر کے سبسکرپٹ آپریٹرز کو ہم اسٹیٹمنٹ کی فارم میں, ان ڈائریکشن اسٹیٹمنٹس کی فارم میں لکھ لیتے ہیں. یعنی a+1 ان ڈائریکشن, پھر آپ اس میں آپ نے 2 ایڈ کیا, پھر ان ڈائریکشن, پھر آپ نے 4 ایڈ کیا, ونس اگین ان ڈائریکشن. ایک 3 ڈائمینشنل ارے میں کیا جو نام ہے آپ کے پاس a, اس میں 1 ایڈ کرنے سے یہ ایک پورا پیج اسکپ کرے گا. اٹس اے پوائنٹر ٹو دا فرسٹ پیج ان دیٹ پرٹیکولر ارے, تو اس میں 1 ایڈ کرنے سے یہ پورا پیج اسکپ کرے گا. اور ایک ان ڈائریکشن کر چکنے کے بعد, جس طرح ہم نے ابھی دیکھا ہے اسٹار a+1, فرسٹ ان ڈائریکشن کے بعد اس کی کاؤنٹنگ یونٹ اب پیج نہیں رہے گی, پیج سے کم ہو کر یہ روز پہ آ جائے گا. اور اب اگر آپ پوائنٹر ارتھمیٹک پرفارم کریں گے تو یہ روز اسکپ کرے گا.
سملرلی ایک اور انڈائریکشن کے بعد اب یہ ایلیمنٹس اسکپ کرے گا, جس طرح کے +4 ہو رہا ہے, اور آخری انڈائریکشن, تھرڈ انڈائریکشن کے بعد یہ وہ والا ایلیمنٹ اس پرٹیکولر رو کے اندر اور اس پرٹیکولر سیل کو ایکسس کر لے گا until no more be a pointer. اب یہ وہ والا ایلیمنٹ ایکسس کر چکا ہے فار ریڈنگ اور رائٹنگ. اب ہم آخری بات کرتے ہیں 3 ڈائمینشنل ارے اور ارے پوائنٹرز کے بارے میں. اگر میں ایک ایسا پوائنٹر ویریبل ڈکلیئر کرنا چاہوں جس میں اس 3 ڈائمینشنل ارے کا نام, جو کہ ایڈریس ہے اس کے فرسٹ پیج کا, یہ اسٹور کر سکوں, تو اس پوائنٹر ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی اور اب ہم اس کو ڈکلیئر کیسے کریں گے. میں اس کا سنٹیکس اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ اس طرح لکھیں گے. انٹیجر, پھر پیرنتھیسز میں ہم نے $ptr, اس کے بعد بریکٹس میں 3 اور 5 لکھا ہے. اس کو میں کچھ اس طرح سے پڑھوں گا that ptr is a pointer, اس کے بعد it's a pointer to a 2D array or rather a page of size 3 multiplied by 5. اس پیج کا سائز جو ہے وہ 3x5 ہے. یہ جو ڈیفیکلٹ قسم کی ہم نے ڈکلیریشنز دیکھی ہیں, اس طرح کے پوائنٹرز جو ارے پوائنٹرز ہیں, ان کو پڑھتے کیسے ہیں؟ دیکھنے میں یہ کافی ہاربل لگتی ہیں, لیکن ہم ویری شارٹلی اس کو دیکھتے ہیں کہ سی لینگویج میں کمپلیکس ڈکلیریشنز کو کیسے پڑھا جاتا ہے. پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے, آپ کیسے پہچانتے ہیں ان یور سی لینگویج کہ کوئی پرٹیکولر فنکشن کال ہوا ہے یا ڈکلیئر ہوا ہے؟ اگر میں لکھوں f, اس کے بعد پیرنتھیسس لگا دوں, تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ f ایک فنکشن ہے. تو یہ پیرنتھیسس ہوتی ہیں, انہیں ہم فنکشن کال آپریٹر کہتے ہیں. جب بھی آپ کسی آئیڈینٹیفائر کے ساتھ پیرنتھیسس لگا دیں گے تو سی لینگویج ایکسپیکٹ کرے گی کہ آپ فنکشن کال کر رہے ہیں. کچھ اور رولز بھی ہیں, لیکن وہ اس لیول پہ امپورٹنٹ نہیں ہے. نیورتھلیس ہماری کرنٹ ڈسکشن میں ہم پیرنتھیسز جو یوز کر رہے ہیں یہ فنکشن کال کے لیے یوز ہوں گی. ہم ایکچولی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سی لینگویج میں کمپلیکس قسم کی ڈکلیریشنز ہیں انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے. تمام دوسری لینگویجز کی طرح سی لینگویج کے رولز بھی پری ڈیفائنڈ ہیں اور ویل ڈیفائنڈ ہیں. یعنی کمپائلر جب آپ کا پروگرام کمپائل کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک لسٹ آف رولز ہے. کمپائلر انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, اس کے پاس ایک لسٹ آف اسٹیٹک پڑھے لکھے بنے بنائے رولز کا سیٹ ہے جس کو فالو کرتے ہوئے وہ آپ کو ایرر میسج دے دیتا ہے, وارننگز ایشو کر دیتا ہے, یا پروگرام آن دا ادر سائڈ صحیح طرح سے کمپائل ہو کے ایکسیکیوٹیبل جنریٹ ہو جاتا ہے. تو جو ڈکلیریشنز ہوتی ہیں ان کے اندر 2 رولز بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک پریسیڈنس, آپریٹر پریسیڈنس, اور دوسرا ایسوسیٹیوٹی. آپریٹر پریسیڈنس جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دی ڈیٹیلز. پریسیڈنس ہے کہ کون سا آپریٹر, 2 آپریٹرز میں سے کون سا آپریٹر پہلے ایویلویٹ ہوگا, کس آپریٹر کو فوقیت حاصل ہے دوسرے آپریٹر کے اوپر. اور ایسوسیٹیوٹی یہ بتاتی ہے کہ جب تمام آپریٹرز جو ایک ایکسپریشن میں لکھے ہوئے ہیں ان میں سب کی پریسیڈنس سیم ہو, جیسے پلس مائنس اکٹھے لکھے ہوئے ہوں, تو آرڈر آف ایویلویشن کیا ہوگا. یعنی پلس مائنس کے کیس میں اگر آپ لکھیں 2 + 3 - 4 تو لیفٹ ٹو رائٹ ایویلویشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسائنمنٹ آپریٹر کی بات کریں, A = B = C, تو اسائنمنٹ آپریٹر کی ایسوسیٹیوٹی رائٹ ٹو لیفٹ ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے رائٹ موسٹ اسائنمنٹ آپریٹر ایویلویٹ ہوگا. A = B = C لکھنے سے پہلے C B میں اسائن ہوگا اور پھر B A میں اسائن ہوگا. تو ہم بات کر رہے تھے فنکشن کال آپریٹر کی. آپ کے پاس 2 بنیادی آپریٹر ہیں جو ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں ڈیفینیشنز ڈکلیریشنز میں. ایک آپ کے پاس بریکٹ اویلیبل ہے اور دوسرا فنکشن کال آپریٹر. بریکٹ بتاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر جو ایلیمنٹ آپ نے بنایا ہے, ویریبل بنایا ہے, یہ ارے ہے. جس طرح آپ اے کے بعد بریکٹس لگا دیتے ہیں تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ارے بنانا چاہ رہے ہیں. فنکشن کال آپریٹر کی پریسیڈنس سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد آپ کا بریکٹ آپریٹر ہے, اور اس کے بعد آپ کے جو پوائنٹر اسٹار وغیرہ ان کی پریسیڈنس آتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس رول کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے زندگی کتنی آسان ہوتی ہے. ایک ڈکلیریشن میں لکھتا ہوں انٹ $ptr بریکٹ 5. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے, کیا یہ
پی ٹی آر جو ہے یہ ارے آف پوائنٹرز ہے یا اٹس اے پوائنٹر ٹو این ارے. پھر سن لیجیے, کیا یہ ارے آف پوائنٹرز ہے یا اٹس اے پوائنٹر ٹو این ارے آف سائز 5. پریسیڈنس کے رولز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بریکٹ آپریٹر کی پریسیڈنس زیادہ ہے, اسٹار وغیرہ سے زیادہ ہے, تو اس کو آپ پہلے انٹرپریٹ کریں گے, یعنی کہ پی ٹی آر کے ساتھ آپ پہلے اس کو ارے ٹریٹ کریں گے. اس کے رائٹ سائڈ پہ بریکٹ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آر از این ارے آف سائز 5, اور پھر آپ انٹ اسٹار کی طرف آئیں گے کہ ایک ارے ہے اور اس کا ہر ایلیمنٹ پوائنٹر ٹو انٹیجر ٹائپ کا ہے. انٹ اسٹار آپ کو پوائنٹر ٹو انٹیجر بتا رہا ہے. تھوڑی سی اس میں تبدیلی کرتے ہیں. اب میں نے پی ٹی آر اسٹار پی ٹی آر کی پرنسز لگا دی ہیں, تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے ہم. جی, اسٹار پی ٹی آر کی پرنسز لگانے سے یہ ہوگا, ہم کہیں گے کہ پی ٹی آر اس کی پریسیڈنس بڑھ جائے گی. ہاں, یہ فنکشن کال آپریٹر اب نہیں ہے, یہ ہم نے نارمل پیرنتھسز یوز کی ہیں, کیونکہ جو پیرنتھسز ہم نے لگائی ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ کوئی آئیڈینٹیفائر نہیں ہے, انٹ لکھا ہوا ہے. تو کمپائلر جو ہے وہ بیسکلی کانٹیکسٹ سے یا سیاق و سباق سے یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ آپ فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں, یہ نارمل ارتھمیٹیکل پیرنتھسز ہیں, جس طرح سے آپ پیرنتھسز اپنے ارتھمیٹک کے یا ریاضی کے جملوں میں پیرنتھسز یوز کرتے ہیں پریسیڈنس کو ہائی کرنے کے لیے. تو اس پرٹیکولر کیس میں پی ٹی آر اسٹار پی ٹی آر کے پرنسز کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ایویلویٹ ہوگا. تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ پی ٹی آر از اے پوائنٹر. جی, پی ٹی آر از اے پوائنٹر. اس کے بعد نیکسٹ پریسیڈنس آپ کے پاس اویلیبل ہے بریکٹ کی. سو پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو این ارے. بریکٹ بتا رہا ہے کہ ارے. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے آئیں. پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو این ارے آف انٹیجرز آف سائز 5. یعنی کہ پی ٹی آر ایک پوائنٹر ہے ٹو این ارے آف سائز 5 اور دیٹ ارے از آف انٹیجرز. یعنی یہ ایک ارے پوائنٹر ڈکلیئر ہو گیا جو کہ ایک رو آف سائز 5 یا ارے آف سائز 5 کو پوائنٹ کر رہا ہے. اب ہم اپنے لیکچر کا دوسرا اور بہت امپورٹنٹ پارٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ہے پوائنٹرز ٹو فنکشنز. اس سے پہلے ذرا کچھ لاجیکل بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں, جو پری ریکویزٹ ہے ہماری پوائنٹرز ٹو فنکشنز کا. کہ آپ کا جو سی پی یو ہوتا ہے, آپ پروگرام لکھتے ہیں, اس کی ایکسیکیوٹیبل فائل بنتی ہے اور سی پی یو سے ایکسیکیوٹ کرتا ہے. تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ از اے سیٹ آف انسٹرکشنز, اور یہ ریم میں ہوتی ہیں. آپ کا سی پی یو رینڈم ایکسس میموری سے, آپ کی سسٹم میموری سے ایک ایک کر کے انسٹرکشنز ریڈ کرتا جاتا ہے اور انہیں ایکسیکیوٹ کرتا جاتا ہے. اسیوم کیجئے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں پرنٹ ایف فنکشن کال کیا ہے. پرنٹ ایف جو سی لینگویج کے بہت ابتدائی دنوں سے بہت پاپولر ہو گیا تھا, کیونکہ کرنیگان اینڈ ریچی جنہوں نے سی لینگویج کا اسٹینڈرڈ دیا, سی لینگویج کے اوپر سب سے پہلی کتاب آئی اسٹینڈرڈ سی لینگویج کی اسپیسیفکیشن سے متعلق. سو اس کتاب میں جو پہلا پروگرام تھا وہ پرنٹ ایف کو یوز کرتا تھا. سو اسیوم کریں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں پرنٹ ایف فنکشن کال کیا. اب کیا ہوگا, سی پی یو آپ کا پروگرام ریم سے آپ کے پروگرام کی انسٹرکشنز ایک ایک کر کے ریڈ کر رہا ہے, اور اسے کچھ دیر کے بعد آپ کا فنکشن کال پرنٹ ایف کی کال نظر آئی. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا فنکشن جو ہے وہ ریم میں کسی اور جگہ پہ ہے, تو آپ کا سی پی یو آپ کے کرنٹ پوائنٹ آف ایکسیکیوشن سے فنکشن میں جمپ کر جاتا ہے, یا ہم اسے یوں کہیں کہ فنکشن کال ہو جاتا ہے. میموری میں ایک اسپیشل ایریا ہوتا ہے جسے آپ اسٹیک بولتے ہیں. جو پیرامیٹر فنکشن کو پاس کرنے ہوتے ہیں, فنکشن کال کرنے سے پہلے سی پی یو وہ تمام پیرامیٹر اسٹیک کے اوپر رکھ دیتا ہے یا اسٹیک کے اوپر پش کر دیتا ہے. جب فنکشن کال ہوتا ہے تو وہ اسٹیک سے وہ والے پیرامیٹرز اٹھا لیتا ہے, اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور انہیں یوز کر لیتا ہے. فنکشن کی کوڈ جو ہے یا کال کمپلیٹ ہونے کے بعد فنکشن دوبارہ وہیں ریٹرن کرتا ہے جہاں سے وہ کال ہوا تھا. جیسے آپ نے اپنے بہت سارے اپنے فنکشنز بھی, یوزر ڈیفائنڈ فنکشن بھی بنائے ہوں گے, تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ نے فنکشن کال کیا, فنکشن کال ہونے کے بعد اس کے پیرامیٹر پاس ہوئے, ٹھیک ہے, فنکشن کال ہونے کے بعد ریٹرن ہوا اور اس سے اگلی والی انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو گئی. پروسیجر ایک دفعہ پھر سمرائز کر لیتے ہیں. آپ نے فنکشن کال کیا, پیرامیٹر سب سے پہلے اسٹیک پہ رکھے گئے,
اور آپ کا فنکشن کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا. فنکشن نے اسٹیک میں سے کے اوپر ان پیرامیٹرز کو یوز کیا کسی بھی طرح سے اور ریٹرن ہو گیا واپس جب اس کا کوڈ کمپلیٹ ہوا. فنکشن ریٹرن کیسے کیا؟ فنکشن نے ریٹرن کرنے کے لیے جہاں سے وہ کال ہوا تھا وہاں پہ ریٹرن کرنے کے لیے اس کو کوئی ایڈریس چاہیے. سو فنکشن کو کال کرنے سے پہلے ریٹرن ایڈریس بھی اسٹیک پر رکھ دیا جاتا ہے کہ تم جب کال ہو کے کمپلیٹ کر لو گے اپنا کام تو سی پی یو وہاں سے ریٹرن ایڈریس اٹھا کے میموری کے اسی ایریا میں واپس چلا جاتا ہے جہاں سے فنکشن کال ہوا تھا. تو اسٹیک کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں پیرامیٹرز جو آپ پاس کرتے ہیں, ریٹرن ایڈریس, اور ایک تیسری چیز بھی فنکشن کے اندر آپ جتنے لوکل پیرامیٹرز آرگیومنٹس ویریبلز بناتے ہیں جو آپ جتنے لوکل ویریبلز بناتے ہیں وہ سارے بھی اسٹیک کے اوپر ہی بنتے ہیں. جو ہی فنکشن ریٹرن ہوتا ہے اسٹیک ریوائنڈ کر دیا جاتا ہے. ریوائنڈ کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی نیا اسٹیک کے اوپر پش کیا گیا ہوتا ہے, آرگیومنٹس, ریٹرن ایڈریس اور لوکل ویریبلس فنکشن کے, یہ سارا کچھ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اس کو اسٹیک رول بیک کرنا یا ریوائنڈ کرنا کہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ فنکشن جو ہے جو آپ فنکشن کال کرتے ہیں وہ میموری کے کسی اور ایریا میں ہے اور جب وہ کال ہوا تو سی پی یو نے ایک جگہ سے انسٹرکشن ریڈ کر رہا تھا, فنکشن کال ہوا اور اب وہ اٹھ کے وہاں سے فنکشن کے اندر سے ایک ایک کر کے انسٹرکشنز اس نے ریڈ کرنا شروع کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فنکشن بھی میموری میں کسی پرٹیکولر بائٹ سے شروع ہوتا ہوگا. آپ شاید سمجھ گئے ہوں کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فنکشن کا بھی کوئی ایڈریس ہونا چاہیے. تو جناب سی لینگویج میں آپ ایک ایسا پوائنٹر یا ایک ایسا ویریبل پوائنٹر ویریبل جو فنکشن کا اسٹارٹنگ ایڈریس اسٹور کر سکے وہ بنا سکتے ہیں, ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایسے ویریبلس کو جو فنکشنز کے اسٹارٹنگ ایڈریسز اسٹور کرتے ہیں پوائنٹرز ٹو فنکشنز کہتے ہیں. تو جی جناب آخرکار ہم پہنچ گئے وہاں پہ جہاں ہم پہنچنا چاہ رہے تھے, پوائنٹرز ٹو فنکشنز. اس سے پہلے کہ میں پوائنٹرز ٹو فنکشنز کے بارے میں آپ کو مزید کچھ بتاؤں کہ آپ پوائنٹرز ٹو فنکشنز ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, ان میں فنکشن کے ایڈریسز کیسے اسائن کرتے ہیں, اور پوائنٹرز ٹو فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے اوریجنل فنکشن انڈائریکٹلی کیسے کال کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہم دوبارہ ان ڈکلیریشنز کی طرف چلتے ہیں کہ سی لینگویج میں جو کمپلیکس قسم کی ڈیفینیشنز آپ دیکھتے ہیں ان کو ہم پڑھتے کیسے ہیں. جی تو میں نے کچھ ایکسپریشنز اسکرین کے اوپر لکھ دیے ہیں, ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور وہ رول ذہن میں رہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کا جو ارے ہوتا ہے سبسکرپٹ آپریٹر اس کی اور فنکشن کال آپریٹر جو پیرنتھیسز ہوتی ہیں ان کی پریسیڈنس ہائر ہوتی ہے. پہلا ایکسپریشن میں نے لکھا ہوا ہے انٹ اسٹار F1 پیرنتھیسز میں void. تو سب سے ہائر پریسیڈنس آئے گی آپ کے فنکشن کال آپریٹر کی جو کہ آپ کی پیرنتھیسز ہیں. تو آپ اسے ایسے اسیوم کریں گے کہ F1 کے ساتھ چونکہ یہ لگا ہوا ہے سو F1 از اے فنکشن جو کہ پیرامیٹر میں void لیتا ہے اور انٹ اسٹار پوائنٹر ٹو انٹیجر ریٹرن کرتا ہے. اگلا ایکسپریشن دیکھتے ہیں. اس میں ہم نے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیرنتھیسز لگا دی ہیں اسٹار F1 کے ارد گرد. پریسیڈنس کے رولز کے مطابق اب یہ اسٹار F1 کے گرد پیرنتھیسز آنے کی وجہ سے اس کی پریسیڈنس ہائی ہو گئی ہے. سو اب ہم اس کو یوں پڑھیں گے F1 از اے پوائنٹر. سو یہ سیگمنٹ ہم نے پڑھ لیا, F1 از اے پوائنٹر. اس کے فوراً دائیں طرف آپ کو ایک اور پیرنتھیسز نظر آ رہی ہیں, یہ بتا رہا ہے کہ اٹس اے پوائنٹر ٹو فنکشن, اور یہ فنکشن void آرگیومنٹس لیتا ہے, کوئی آرگیومنٹ نہیں لیتا, اور یہ ریٹرن انٹیجر کرتا ہے. سو آپ نے ڈفرنس دیکھا, پیرنتھیسز لگانے سے ہماری پریسیڈنس ہائر ہو گئی تو F1 کے ساتھ اب اسٹار کو وہ کمپائلر پہلے انٹرپریٹ کرے گا. تو ہم F1 کو ہم نے ایک پوائنٹر بنایا, پہلے کمپائلر نے اس کو پوائنٹر سمجھا, اس کے بعد وہ آگے چلا, اس کے دائیں طرف پیرنتھیسز نظر آئیں تو وہ کہے گا کہ F1 از اے پوائنٹر ٹو فنکشن. اب یہاں ان پیرنتھیسز کے اندر آپ کو void نظر آ رہا ہے تو اٹس اے پوائنٹر ٹو فنکشن جس کا پیرامیٹر لسٹ کوئی نہیں ہے, void ہے, اور یہ ریٹرن
इंटीजर कर रहा है. आगे चलते हैं. अगली एग्जांपल में आप देख रहे हैं इंट स्टार स्टार एरे और उसके आगे एरे ऑपरेटर लगा हुआ है. इसके अंदर आप कोई साइज दे सकते थे, कुछ भी, लेकिन हमारा करंट इंटेंट जो है वो सिर्फ इन डिक्लेरेशंस को, डेफिनेशंस को पढ़ना है. जी, तो जनाब सबस्क्रिप्ट जो हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं, ये सबस्क्रिप्ट लगाया है, मैंने आपको बताया था कि इनकी प्रेसिडेंस बाकी ये स्टार वगैरह से ज्यादा होती है. तो ये अब हम इसको पढ़ेंगे कि एरे इज एन एरे, यानी जो हमने वेरिएबल लिया है एरे, ये एक एरे है. और ये एरे किस टाइप का है, अब आप पीछे आएंगे और आप देखेंगे इंट स्टार स्टार. एरे इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू इंट, यानी आप ये कह रहे हैं कि एरे जो है ये डबल पॉइंटर्स टू इंटीजर्स का एक एरे है. जी, अगली स्टेटमेंट देखिए. अगली स्टेटमेंट में हमने थोड़ी सी तब्दीली की है. अब यहां पे हमें दो पैरेंथेसिस नजर आ रही हैं. अब दो पैरेंथेसिस हैं तो डेफिनेटली इनकी प्रेसिडेंस सेम है, हाईएस्ट है लेकिन सेम है. तो आप लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन करेंगे. लेफ्ट टू राइट पढ़ना शुरू करें तो आप सबसे पहले इसको पढ़ेंगे स्टार एरे जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है. तो आप कहेंगे कि एरे इज अ पॉइंटर. ठीक है. इसके दाएं तरफ आपको फिर पैरेंथेसिस नजर आ रही हैं. ये अब फंक्शन कॉल आर्ग्यूमेंट, फंक्शन कॉल ऑपरेटर समझा जाएगा. तो हम पढ़ रहे हैं एरे इज अ पॉइंटर, जो हमने पहले पढ़ा. इट्स एरे इज अ पॉइंटर टू फंक्शन. उसके दाएं तरफ पैरेंथेसिस आने की वजह से अब हम कहेंगे एरे इज अ पॉइंटर टू फंक्शन. और अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके बाएं तरफ इसकी रिटर्न टाइप दी हुई हो. तो हमें उसकी रिटर्न टाइप में इंट स्टार नजर आ रहा है. सो एरे इज अ पॉइंटर टू फंक्शन. उसकी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, हमने वॉइड भी नहीं लिखा हुआ. और वो फंक्शन जो है जिसका ये पॉइंटर है, वो फंक्शन एक्सेप्ट कुछ नहीं करते एज पैरामीटर्स, और रिटर्न क्या करते हैं, पॉइंटर टू इंटीजर्स रिटर्न करते हैं. जी, अब आखिरी बात, आखिरी एग्जाम्पल, और वो ये एग्जाम्पल है कि डबल स्टार पैरेंथेसिस में स्टार एफ एरे ब्रैकेट्स 10 पैरेंथेसिस क्लोज्ड फिर पैरेंथेसिस. देखने में तो ये काफी हॉरेबल और खौफनाक सी चीज नजर आ रही है, लेकिन ये इतनी खौफनाक है नहीं अगर हम एक एक करके रूल्स अप्लाई करें. जी, पैरेंथेसिस ऑपरेटर हमें फिर नजर आ गया. पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, स्टार एफ एरे और ब्रैकेट 10. तो हम देखेंगे कि जी अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में फिर एक अंदर ब्रैकेट दी हुई है. तो स्टार एफ एरे ब्रैकेट के अंदर 10, इसमें ब्रैकेट जो है इसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट है. तो हम कहेंगे कि एफ एरे जो है ये एक एरे है. ब्रैकेट को हम पहले ट्रीट करेंगे. एफ एरे इज एन एरे ऑफ साइज 10. ठीक है. अच्छा, इट्स एन एरे ऑफ साइज 10 और इसके अब लेफ्ट पे एक स्टार भी लगा हुआ है. अब हम स्टार को बाद में पढ़ेंगे. तो आप कहेंगे एफ एरे इज एन एरे ऑफ साइज 10 ऑफ पॉइंटर्स, यानी कि एफ एरे इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स. अब आपने ये वाला सारा एक्सप्रेशन पढ़ लिया और अब आपको दाएं तरफ एक और पैरेंथेसिस नजर आ रही हैं जो कि फंक्शन कॉल ऑपरेटर समझा जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे एक आइडेंटिफायर है, एक एक्सप्रेशन है. सो हम कहेंगे एफ एरे इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू फंक्शंस. और अब आप आगे आइए, वो फंक्शंस रिटर्न करते हैं डबल स्टार पॉइंटर टू डबल. उससे अगली स्टेटमेंट देख लें तो ये भी तकरीबन आइडेंटिकल है. इसमें अगर मैं प्रेसिडेंस के रूल्स के मुताबिक पढ़ूं तो सबसे पहले जो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा वो होगी स्टार एफ एरे और ब्रैकेट के अंदर जो 10 लिखा हुआ है. तो इसको मैं पढ़ूंगा कि एफ एरे इज एन एरे ऑफ साइज 10. सबसे पहले मैं इसको एरे ट्रीट करूंगा, ना कि पॉइंटर. लेफ्ट पे जो स्टार है वो पॉइंटर कह रहा है, राइट पे जो ब्रैकेट है वो इसको एरे कह रही है. तो लिहाजा मैं इसको पहले एरे ट्रीट करूंगा क्योंकि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज्यादा है. एफ एरे इज एन एरे ऑफ साइज 10 और अब हम स्टार, लेफ्ट वाले स्टार को वैल्यू दे रहे हैं. तो हम कहेंगे एफ एरे इज एन एरे ऑफ साइज 10 ऑफ पॉइंटर्स. सो एफ एरे इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स. अब इसके राइट साइड पे आपको फिर फंक्शन कॉल ऑपरेटर नजर आ रहा है जिसमें इंट कॉमा इंट लिखा हुआ है. तो अब आप पढ़ें इसको, इट्स अ फंक्शन. सो एफ एरे इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू फंक्शंस और वो फंक्शंस दो इंटीजर्स एक्सेप्ट करते हैं और पॉइंटर टू डबल रिटर्न करते हैं. तो हमने एक पॉइंटर टू फंक्शन डिक्लेयर करना, डिफाइन करना सीखा. पैरेंथेसिस लगा के हम उसको पहले पॉइंटर बनाते हैं और उसके राइट साइड पे फंक्शन कॉल ऑपरेटर
یا جو سمپل پیرنتھیسز ہوتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں, جس سے وہ پوائنٹر ٹو فنکشن ٹریٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے, اور فار یور فوڈ فار تھاٹ ہمارے پاس کچھ کوشچنس ہیں جو میں اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہوں. جی, پہلے سوال میں آپ نے دو باتیں بتانی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جو ہم نے ایک ڈکلیریشن دی ہوئی ہے, اس کے بعد ہم نے ایک پوائنٹر بھی ڈیفائن کیا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ پوائنٹر کے اندر اسٹار بھی, جو ایکسپریشن نیچے لکھا ہوا ہے, وہ اسائن ہو سکے وداؤٹ اے کمپائلر وارننگ اور ایرر. تو پی ٹی آر کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی؟ اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں پلس پلس پی ٹی آر میں انکریمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کتنی بائٹ اسکپ ہوں گی. اور اس کے بعد جو دو لائنز لکھی ہوئی ہیں اس میں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کریں, ان ڈکلیریشنز یا ڈیفینیشنز کو ریڈ کریں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ارے پوائنٹرز اور پوائنٹرز ٹو فنکشنز کے بارے میں. اس کے بارے میں غور کیجیے, یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں اور یہ ہمیں ہیلپ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.